لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی پر، کیونکہ وہ زیادہ تر نشانہ اور ٹارگٹ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعمان صاحب کو تو ابو حنیفہ کو تو صرف 13 یا 17 حدیثیں یاد تھیں، اور آج کل تو ہم نے تقریر سنی تو پتا چلا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہیں صرف 4 حدیثیں یاد تھیں۔ یہ امام اعظم کے متعلق ان کی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کتابوں کے حوالے سے عرض کریں گے ہمارے امام کا مقام ہے، علم حدیث میں مقام کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ خیر القرون میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت خیر القرون میں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں 60 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 61 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 70 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 77 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 80 میں ہوئی، مختلف اقوال ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا اور ہمارے جو معتمد علیہ فقہاء اور علماء ہے، جیسے عصر حاضر کے عظیم فقیہ اور علم حدیث میں ملکہ رکھنے والی ذات جس پر اہل سنت کو ناز ہے، شارح بخاری حضور نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت سیدنا امام عرش مقام امام حسین کی شہادت کے تقریباً 9 سال کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ میں پیدا ہونے کی برکتیں امام اعظم کو یہ ملی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کوفہ میں جو پیدا ہوئے تو کوفہ صحابہ اور وہ صحابہ جن میں جو اہل علم تھے ان کا مرکز تھا، کیونکہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے مدینہ منورہ سے پائے تخت اٹھا کر کوفہ میں منتقل کیا، تو کوفہ میں 1050 صحابہ مولائے کائنات کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ 1050 صحابہ میں جو بدری صحابہ تھے ان کی تعداد 70 تھی، کل صحابہ جو بدری ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اور بدری صحابہ کو بڑی شان حاصل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جگہ جگہ ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی بشارتیں دی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اہل بدر کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو اہل بدر میں سے 70 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور کوفہ علم کا مرکز تھا، کیونکہ باب مدینۃ العلم نے جسے پایہ تخت بنایا تھا وہ علم کا مرکز کیوں نہ ہوتا۔ ارے باب مدینۃ العلم جہاں مقیم رہا، جس زمین کو پسند کیا وہ کوفہ کی سرزمین ہے۔ آپ مجھے بتائیں امام اعظم کے 80 سال کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب حدیث کے لیے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، بلاد کے چکر لگاتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں شام 2 مرتبہ گیا اور میں بصرہ 4 مرتبہ گیا، لیکن میں کوفہ علم حدیث کے لیے اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں کتنی مرتبہ گیا۔ تو جب امام بخاری کے دور میں امام اعظم کے 80 سال کے بعد جب کوفہ کی علمی جلالت کا یہ عالم ہے کہ امام بخاری جیسا وہاں اتنے چکر لگاتا ہے کہ یاد ہی نہیں کہ میں کتنی مرتبہ گیا، تو جن دنوں امام اعظم وہاں موجود ہوں گے اس وقت اس کی علمی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 70 میں پیدا ہوئے، اور امام اعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مولائے کائنات نے امام اعظم اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی۔
باب مدینۃ العلم نے دعا کی تھی، اور یوں بھی میرے آقا علیہ السلام نے امام اعظم کی فضیلت میں کہیں نام لے کر کہیں اشارتاً حدیث بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا اور میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے کر کے بتایا۔ شاید غیر مقلدوں کو حسد اس بات پر بھی ہے کہ وہ نبی کا علم غیب مانتے نہیں، اور امام اعظم رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت سے جو ہے وہ تقریباً 60 سال پہلے امام اعظم کی آمد کی بشارت دی۔ امام اعظم کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لقمان حکیم جو تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت کا ذرہ کھولتے تو اس وقت دنیا کی ساری حکمتیں دست بستہ کھڑی ہو جاتی ان کے سامنے اور منتظر رہتی کہ اب حکمتوں کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ جیسے ہی لقمان حکیم کی حکمتوں کا ذکر آیا، میرے سرکار کے دل میں خیال آیا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا جو حکمتوں کے راز کھولتا۔ اس وقت اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے محبوب کے دل کے خیال کے حوالے سے انہیں خبر دے دے کہ محبوب تیری امت میں بھی ایک بندہ ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ جو ہے جب راز کھولے گا اور حکمتوں کے تو وہ اس طریقے سے حکمتوں کے راز کھولے گا اور آپ کی امت تک پہنچائے گا۔ جس وقت ابو حنیفہ کا ذکر آیا میرے سرکار نے فرمایا انس بن مالک کہاں ہے؟ آقا کریم نے حضرت انس کو بلایا۔ انس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے انس یہ میرے منہ کا لعاب میں تیرے منہ میں امانت رکھتا ہوں، جب تجھے ابو حنیفہ ملے یہ امانت اس تک پہنچا دینا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 7 صحابہ سے حدیث روایت کی، 7 صحابہ سے۔ یہ تو امام اعظم نے کہا، اب زیارت اور روایت میں فرق ہے۔ فرماتے 7 سے روایت کی، اور جہاں تک زیارت کا معاملہ ہے تو کوئی کہتے 14 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 26 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 24 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 28 کی زیارت کی۔ مختلف اقوال ہے، لیکن ایک صحابی کا دیدار بھی تابعی بنا دیتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انس ابن مالک اپنے منہ میں امانت لیے گھوم رہے تھے۔ ابو حنیفہ کی ذات کا نام ہے، امام اعظم کی شخصیت کا نام ہے۔ ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے کہ امام الانبیاء نے جس کے لیے امانت اپنے صحابی کے منہ میں ڈالی، اور جس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب پڑے۔ ارے وہ لعاب کی شان یہ ہے کہ خاری کنویں کے اندر خاری کنویں میں لعاب پڑ جائے تو وہ کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب نعمان بن ثابت کے منہ میں وہ لعاب پہنچا ہوگا تو اس وقت تو نعمان بن ثابت کی زبان سے حکمتوں کے کس طریقے سے دریا جاری ہوئے ہوں گے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ان کے اساتذہ نے کہا نعمان ہم تجھے پڑھا کر وہ یاد نہ رکھ سکے جو تو نے پڑھ کر کے یاد رکھا، جو 100 دنوں میں ہم نے تجھے حدیث پڑھائی تو نے ایک ایک دن میں اسے بیان کر دیا۔ یہی وجہ تو تھی، وہ لعاب رسول کا اثر تھا، وہ دعائے علی کا اثر تھا کہ امام اعظم کے اساتذہ بھی امام اعظم سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور مسئلہ بتانے کے لیے صرف علم کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ بتانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو سب سے پہلے کرم کی ضرورت ہے۔ ورنہ آدمی کہیں کتابیں پڑھ ڈالتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں دیکھتے۔ بیچارے بخاری پڑھتے ہیں لیکن انہیں بخاری کے اندر ابواب کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا، امام بخاری کی مراد کیا وہی سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ جس کا تعلق رسول اللہ سے جتنا ہوگا وہ علم کے فیضان سے اتنا مالا مال ہوگا۔ ایک علم ہے، ایک فیضان علم ہے۔ علم تو مل سکتا ہے جیسے شیطان کو ملا،
لیکن فیضان علم نہیں مل سکتا جو نبیوں سے دور ہوگا. اسے فیضان علم نہیں ملا. جبریل کو علم بھی ملا, فیضان علم بھی ملا, اور شیطان فیضان علم سے محروم تھا. اس لیے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں ان سے بہتر ہوں, اور اکڑ گیا. لیکن جبریل شب معراج آقا کو جگانے کے لیے آتے ہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ. تو جبریل عرض کرتے اللہ تیرا حبیب تو سو رہا ہے, بتا جگاؤں کیسے. یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بلا لاؤ, حکم یہ ہے. اور جبریل واپس جاتے ہیں. بظاہر یوں لگتا ہے کہ کہیں جبریل اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے, اس لیے خدا کہتا ہے بلا کر لاؤ, اور جبریل خالی جاتے ہیں, بغیر بلائے جاتے ہیں. یہ بظاہر یوں لگتا ہے لیکن یوں نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اس نے بتا دیا محبوبوں کے لیے ادب لازم ہے. تو جبریل کو واپس جانا گوارا ہے لیکن اپنی طبیعت سے اٹھانا گوارا نہیں ہے. یہ فیضان علم ہے. فیضان علم اسے کہتے ہیں. آج دنیا میں فرقے نہ بنتے اگر فیضان علم سب کو نصیب ہوتا. علم تو ہے, فیضان علم نہیں ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.